اسپیکر تھوڑا سلو ہے. شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال اول حضرات اور آن لائن حدیث مبارکہ کا سبق ہے. زاد الطالبین کتابیں کھول لیں. یہاں سے انشاءاللہ آج ہم سبق پڑھیں گے الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الکبائر کبیرہ گناہ، بڑے گناہ وہ کون کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین نمبر 2 اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس نمبر 3 کسی جان کو قتل کرنا ناحق، کسی انسان کو یا کسی بھی یعنی ذی روح جاندار کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس نمبر 4 اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا. یہ 4 گناہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الکبائر یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑے گناہ ہیں. تو ایک بات اس حدیث مبارکہ میں یہ سمجھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کبائر 4 صرف ارشاد فرمائے، حالانکہ کبائر تو 4 نہیں ہے، زیادہ ہے. اور بھی گناہ ایسے ہیں کہ جو کبائر میں سے ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، جیسے کہ چوری کرنا، زنا کرنا، شراب نوشی کرنا وغیرہ، وہ بھی کبائر میں سے ہیں. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 ذکر فرمائے، تو کیا کبیرہ گناہ 4 ہے؟ ایک جواب اس کا علماء نے یہ دیا کہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف 4 کا ذکر کرنا مقصود تھا. اس روایت میں آپ نے 4 ذکر کیے نا کبائر، تو اس موقع پر آپ صرف ان 4 کا ذکر فرمانا چاہتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 گناہوں کا ذکر کیا، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 ذکر فرمائے، لیکن 4 کے تذکرے سے یہ کہیں لازم تو نہیں آتا کہ ان 4 کے علاوہ نہیں ہو سکتے یا 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں. ذکر 4 کا کیا، 4 کے تذکرے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ 4 ہی ہیں اور 4 سے زیادہ ہو نہیں سکتے. یہ بات سمجھ میں. اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے تیسرا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر کبائر میں سے بھی یعنی کبیرہ میں سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خاص ذکر کیا کہ یہ ان کبیرہ گناہوں میں بھی پھر بہت ہی بڑے گناہ ہیں. کبیرہ تو اور بھی ہے، لیکن یہ جو 4 گناہ ہیں یہ بہت ہی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے ان 4 کو خاص طور پر ذکر کیا. جوابات سمجھ میں آئے؟ اچھا دیکھیں، پہلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاشراک باللہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جس کو ہم شرک کہتے ہیں. شرک بہت بڑا گناہ ہے. شرک اللہ پاک کے ہاں ناقابل معافی، مقصد یہ ناقابل معافی تو نہیں ہے، لیکن شرک بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کرنا، شرک جانتے ہیں نا، یعنی اللہ پاک کے ساتھ خدائی میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا، ذات میں یا صفات میں. تو قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ظلم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، شرک سے بڑھ کر. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اللہ پاک شرک کا گناہ
معاف نہیں فرمائیں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ اللہ پاک جس کو چاہے بخشتے. یعنی شرک کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے. شرک کا گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا. اور بہت سارے گناہ انسان کر لیتا ہے نا مسلمان ہونے کے باوجود. اگر کلمہ گو ہے تو ہو سکتا ہے وہ گناہ اللہ پاک معاف کر دے اپنی مہربانی سے, یا انسان اس کی سزا بھگت لے جہنم میں, پھر جنت میں جائے گا. لیکن شرک سے اگر توبہ جب تک نہیں کی جائے, شرک کا گناہ اللہ پاک ویسے معاف نہیں فرماتے. تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شرک معلوم ہوا کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, سورہ اخلاص آپ حضرات پڑھتے ہیں نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سب توحید بیان کی گئی کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اب اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, شرک کرنا, چاہے شرک جلی ہو جیسا کہ مشرکین ہوتے ہیں نا دنیا میں. اب مشرک آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو مانتے ہیں لیکن اللہ پاک کے ساتھ دوسروں کو بھی, اپنے دوسرے معبودان باطلہ کو بھی خدائی میں شریک سمجھتے تھے. مشرکین مکہ جیسے آپ لفظ سنتے ہیں نا, اس زمانے میں بھی مشرکین تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو مکہ مکرمہ کے تھے. تو یہ یاد رکھیں, یہ نہیں ہے کہ وہ مشرکین اللہ پاک کو نہیں مانتے تھے, وہ خود اللہ پاک کو مانتے تھے لیکن وہ اپنے بتوں کو بھی ساتھ میں خدائی میں شریک مانتے تھے. کہتے ہیں یہ بھی خدائی میں شریک ہے, یہ بت بھی خدا ہے, ہمارے معبودان بھی خدا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت سارے مذاہب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا عقیدہ شرک پر مبنی ہوتا ہے. بہت سارے مذاہب, ہندو جو ہے دیوتاؤں کو 33 کروڑ دیوتا مانتے ہیں کہ یہ سب دیوتا ہے, یہ سب خدا ہے ہمارے. کسی کے ذمے کیا کام ہے, کسی کے ذمے کیا کام ہے, کوئی بارش برساتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا, وہ سب کو خدائی میں شریک مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کا تھا کہ جو ہے 3 خدا ہے, 3 میں ایک اللہ پاک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے, یا بعض جبرائیل علیہ السلام کی حضرت مریم کو بھی شریک مانتے تھے. تثلیث کا عقیدہ جسے کہتے ہیں, تو یہ شرک ہے نا سارا. اسی طریقے سے لم یلد ولم یولد. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بعض عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں, فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں مانتے تھے, حالانکہ اللہ پاک نے کسی کو نہیں جنا نہ اس کو کسی نے جنا ہے, وہ اس چیز سے پاک ہے. تو یہ صراحتاً بالکل شرک ہے کہ انسان اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو بھی خدائی میں شریک مانے, جیسے کوئی بتوں کو خدا مانتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اسی طریقے سے کوئی کسی اور چیز کو خدا مانتا ہے, کوئی سورج کو اپنا دیوتا مانتا ہے, کوئی ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. اسی طریقے سے مجوسی ہوتے ہیں, آگ پرست, آتش پرست, وہ آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ایک صاحب ایمان, ایک مسلمان, اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات صرف ایک ہے اور اکیلی ہے, خدائی میں کوئی شریک نہیں. اسی طریقے سے ایک شرک ہے, شرک خفی, کہ انسان اللہ پاک کے ساتھ صراحتاً جیسے ہوتا ہے کسی اور کو خدا تو نہیں مان رہا لیکن صفات میں بعض مرتبہ شریک مانتے ہیں. صفات میں یعنی مخلوق میں سے کسی کو وہ صفات کا حامل قرار دیتے ہیں جو اللہ پاک کی صفات ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوتے ہیں نا, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑی مقدس ہستی, اب چاہے وہ صحابی ہے, چاہے وہ بزرگ ہے, بہت بڑے ولی ہے, لیکن سب اللہ پاک کے بندے ہیں نا, سب اللہ پاک کے محتاج ہے. لیکن جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے ان کے پاس بھی یہ اختیارات ہے, بندوں کی مدد فلاں بھی کرتے ہیں, کوئی کسی اور سے بھی مدد مانگتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے کوئی کہتے ہیں بھی فلاں بزرگ جو ہے وہ اولاد دے سکتے ہیں, اولاد دیتے ہیں, ان کے اختیار میں ہے. بعض لوگ کسی بزرگ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے یا مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں, حالانکہ ایسا یہ اللہ پاک کر سکتے ہیں, یہ خدائی کام ہے. اللہ پاک کے کاموں میں صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں مخلوق کو. کوئی کتنی ہی بزرگ ہستی ہو لیکن ظاہری بات ہے خدائی صفات میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی کوئی ہے کہ شرک کی ایک صورت ہے نا. اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز ماننا,
ذبیحے کرنا غیر اللہ کے نام پر، یاد رکھیں جیسے قرآن کریم میں نیازات اللہ کا بیان ہے اور نیازات غیر اللہ کا بیان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بھائی انسان قربانی کرتا ہے اللہ پاک کے نام پہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز ماننا، اسی طریقے سے کسی اور کو اللہ پاک کی صفات کا حامل قرار دینا ہوتا ہے نا۔ آپ جاتے ہیں کوئی جا کے قبروں پہ باقاعدہ سجدے کرتے ہیں، سجدے صرف کس کو ہے؟ اللہ پاک کو ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو کوئی جا کر قبروں پر کیا کرتا ہے؟ وہاں جا کر جو ہے قبروں پر سجدے کرتے ہیں، بعض باقاعدہ جا کر اس بزرگ سے مانگتے ہیں کہ مجھے اولاد دے دے، یہ کر لے وہ، یہ اللہ پاک کے کام ہے۔ جس بزرگ سے ہم مانگ رہے ہیں یا جس انسان سے وہ خود اللہ پاک کا محتاج تھا، ان کی تعلیم یہ نہیں تھی، سمجھ میں؟ ان اولیاء اللہ کی تعلیم یہ نہیں تھی، انہوں نے اپنی پوری زندگی توحید کی تبلیغ کی۔ بعد والوں نے جا کے جو ہے ان کے قبروں پہ یہ سارے سلسلے بدعات، خرافات، شرکیات، یہ بعد والوں نے شروع کیے، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خیر بہرحال بات طویل ہو جائے گی۔ پہلی چیز ہے الاشراک باللہ۔ دوسری دیکھیں، دوسرا بڑا گناہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کو اف بھی نہیں کہنا۔ عربی میں بھی دیکھیں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا بھائی اف بھی مت کہو۔ علماء نے لکھا ہے مفسرین کہ اف کا کیا مطلب؟ ہر وہ عمل جو ان کو ناگوار گزرے وہ اف میں داخل ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو والدین کا تو بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا احترام ہے، بہت بڑا ادب ہے۔ خدا نخواستہ کوئی والدین کی بے ادبی کرے، بے اکرامی کرے، حق تلفی کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں اس کو شرک کے ساتھ لائیں، جو 4 گناہ ذکر کیے نا، پہلا شرک اور اس کے فوراً بعد کون سا گناہ؟ والدین کی نافرمانی۔ مطلب معلوم ہوا کہ والدین کی نافرمانی اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اسی طرح علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جزاء الاعمال میں بعض گناہ دیکھیں وہ ہوتے ہیں، دیکھیں آخرت میں تو بہرحال گناہ کی سزا ملتی ہے، لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کی سزا اللہ پاک دنیا میں بھی دیتے ہیں، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی۔ اور اس گناہوں میں ایک گناہ والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں اپنی زندگی میں مل کر رہتی ہے، اسی لیے یہ بات طے شدہ ہے، یہ مکافات عمل ہے، یہ اللہ پاک کا اصول ہے، ضابطہ ہے، ضابطہ خداوندی ہے کہ آج اگر کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کی، کل اس کی اولاد اس کی نافرمان بنے گی۔ جس نے والدین کی خدمت، اطاعت، ادب کیا، اس کی والدین اس کے اولاد اس کی فرما بردار اور مطیع بنے گی۔ یہ اللہ پاک کا قانون ہے۔ تو والدین کا بہت بڑا حق ہے، اور انسان اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ سمجھے، آج یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا سا تھوڑی سی خدمت کر لی، کچھ پیسے دیے، کوئی دوائی لے آیا، خدمت کیا، بھائی میں تو بڑی خدمت کر لی اپنے والدین کی۔ جتنی بھی پوری زندگی بھی اگر کر لے نا، تو انسان اپنے والدین کے گویا کہ ایک دن کی خدمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، ایک دن کا۔ پھر والدین کا حق بہت زیادہ ہے والد کے مقابلے میں۔ کتنی تکلیفیں والدہ نے اٹھائی بچپن میں، بڑے ہو کر ہم سب بھول جاتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ تو والدین کا بہرحال بہت بڑا حق ہے، اس لیے والدین کی نافرمانی کو اس بڑے گناہوں میں شمار کیا۔ روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مسجد، ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر رکھا، آمین کہا، تیسری پر قدم مبارک رکھا، پھر آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے آمین کہا، کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے، بد دعا، آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، 3 بد دعائیں مانگی، میں نے تینوں پر آمین کہا۔ ان 3 میں سے ایک بد دعا کیا تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو یا ان میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ میں نے آمین کہا۔ اب آپ بتائیں، بد دعا مانگنے والے، بد دعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام، اس پر آمین کہنے والے
حضور علیہ السلام، اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اپنے والدین کی انسان قدر کرے، دونوں حیات ہے دونوں کی، دونوں میں سے ایک حیات ہے اس کی قدر کرے اور خوب خدمت کرے، اطاعت کرے، ایسا کوئی عمل نہ کرے قولاً عملاً اشارتاً کنایتاً جس سے ان کی دل شکنی ہو، دل آزاری ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ جس طرح والدین کی دعا انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور والدین کی دعائیں لینے والا جس طرح کامیابیوں کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، بد دعا لینے والا ناکامیوں کی انتہا پہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال والدین کی جو ہے انسان قدر کرے، حیات ہے۔ اگر دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کا حق ہے، تب ان کا حق یہ ہے کہ انسان ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، نوافل پڑھے، صدقہ خیرات کرے، ان کے نام سے جو ہے صدقہ جاریہ والے اعمال کرے تاکہ والدین کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے۔ یہ تو نہیں ہے دنیا میں کیا مرنے کے بعد بھول گئے، تو والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ تیسری بات، وقتل النفس، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ ناحق اس لیے کہا کہ بعض صورتیں تو مستثنیٰ ہے، کسی کو قصاصاً قتل کیا جا رہا ہے، کسی نے قتل کیا اور مقتولین کے جو ورثاء ہیں وہ قصاصاً اس کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو قصاصاً ہو گیا۔ اسی طریقے سے زنا میں، شادی شدہ آدمی زنا کرے اس کے لیے سزا رجم ہے، یہ معاملات الگ ہے اس سے، حدود کی وجہ سے۔ لیکن قتل النفس سے مراد ناحق قتل، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ قتل کا مستحق نہیں تھا، اور انسان کسی کی جان لے لے تو کسی انسان کی جان سے کھیلنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا غالباً حضرت عمر سے یا ابن عمر سے کہ کیا بیت اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز حرمت والی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، اس کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کی مخلوق مل کر کسی کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان سب کو بھی جہنم میں بھیج دوں گا اگر کسی انسان کو قتل کیا ناحق۔ تو بہرحال قتل انسانی یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے اگر ایک انسان کو قتل کیا یہ ایسا ہے کہ جس نے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی کی گویا جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جو انسان یہ عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے رہنمائی اور شہ ملتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ انسان سبب بنتا ہے دوسرے انسانوں کی رہنمائی کا۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ سب سے پہلا قتل انسانی جو دنیا میں ہوا اس زمین پر وہ کس کا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، سگے بھائی۔ یہ پہلا قتل انسانی تھا، پہلا قتل انسانی، اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو قابیل نے حابیل کو، حابیل مقتول مظلوم تھا، قابیل قاتل تھا۔ حابیل کی قبر شام میں ہم نے دیکھی ہے، دمشق میں۔ تو لکھا ہے کہ دنیا میں اس کے بعد سے لے کر قیامت تک کوئی بھی قتل اگر ہوگا اس کا گناہ قابیل کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ یہ اس چیز کا موجد ہے نا، اس نے ابتدا کی، بنیاد رکھی۔ تو قتل انسانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم۔ اور چوتھا والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غموس کیا مطلب؟ غموس عربی کا لفظ ہے، غمس عربی میں کہتے ہیں ڈبکی لگانا۔ جیسے ایک انسان دریا میں، سمندر میں، پانی میں ڈبکی لگاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا جسم گیلا ہو جاتا ہے نا پانی میں پورا، ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اس یمین کو یمین غموس اس لیے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے، یہ گناہوں کے سمندر میں غوطہ لگا لیتا ہے اور گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے۔ اس یمین کی 3 قسمیں لکھی، یمین لغو، یمین منعقدہ اور یمین غموس۔ اس میں اصل یہ یمین غموس ہے، یعنی ماضی کی کسی بات پر جان بوجھ کر، علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، ماضی کی کسی بات پر جان بوجھ کر کیا کرنا؟ قسم کھانا ہوتا ہے نا، اسی کو بولتے ہیں یمین غموس۔ کل میں نے ایک کام کیا
مجھ سے کسی نے پوچھا آپ نے یہ کیا، میں نے کہا قسم کھاتا ہوں میں نے نہیں کیا اور میں نے کیا ہے. یا کسی نے کوئی بات پوچھی میرے علم میں ہے لیکن میں نے جھوٹ بولا اور اس پہ قسم بھی کھائی، وہ گزری ہوئی بات پہ، گزری ہوئی اس لیے کہ وہ تو یقیناً یہ ہو چکی ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں یمین غموس. یہ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 4 گناہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے کہ الکبائر، یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑے گناہ ہیں، جس میں سے پہلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ الاشراک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ انسان کی آخرت کی نجات موقوف ایمان پر ہے، اور شرک کی وجہ سے پھر خدا نخواستہ اگر انسان کا خاتمہ ہی شرک پر ہوا تو پھر تو خلود فی النار ہے، دخول فی النار ہے. وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ پاک دیتے ہیں. اور تیسرا گناہ قتل انسانی. قتل انسانی یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان ناحق کسی کو قتل کر لے. اور اس میں یہ بھی سمجھ لے کہ صرف انسان مسلمان کیا غیر مسلم، بلکہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا بھی جائز نہیں. انسان کیا جانور کو مارنا بھی جائز نہیں. جانور کیا چرند پرند کیڑوں مکوڑوں کو بھی ناحق مارنا یہ بھی جائز نہیں ہے. الا ہے کہ اگر کوئی موذی ہے یا نقصان دہ، جیسے سانپ بچھو ہے، یا بعض دفعہ حشرات الارض نقصان دہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے. یا حلال جانوروں کا شکار کرنا اپنی ضرورت کے لیے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ناحق انسان جانور کو بھی نہیں مار سکتا، وہ بھی تو اللہ پاک کی مخلوق ہے نا. تو کسی جاندار کو ناحق قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور چوتھی چیز جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.